آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو وہ کچھ کہتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے، کیا بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ مجھ سے کچھ غلطی ہوتی ہے؟ غصہ جو ہے نا جی، میدان احد میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون یہاں سے بہہ رہا تھا تو حضرت ابو قتادہ آئے، جن کو حضور نے فرمایا ہمارے شاہ سواروں میں سب سے افضل شاہ سوار ہے، تو یہ میرے پاس آپ کے ساتھ ہی پڑھی ہے سبل الہدیٰ میں، اگر وہ آپ کو الفاظ وہ شاید لوگ بھی نہ سن سکیں، آپ نے سخت جملے کہنے شروع کر دیے مشرکین مکہ کے خلاف، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت اتنا غصہ تھا کہ میں تیسری بار میں نے حضور کی آواز مبارک جو ہے وہ سنی تو میں اس وقت بیٹھ گیا، مجھے پہلی 2 بار یاد بھی نہیں رہا، تو میں نے عرض کی ما غضبت الا للہ ولرسولہ، حضور یہ میرا جاہ و جلال، یہ میرا غصہ اور یہ میرے سخت جملے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صدقتا، کہ آپ کی بات درست ہے اور آپ کا غصہ بھی درست ہے اور یہ جملے بھی آپ کے درست ہیں۔ تو پھر جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اگر آپ گالی دیتے ہیں تو گالی نہیں پیچھے غصہ؟ نہیں، گالی میں نہیں دیتا، گالی یہ تو آپ نے ایسی میرے بارے میں کمال میڈیا پر چڑھا دیا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گالیاں میں نہیں دیتا، گالیاں اب دیکھیں میں نے تو کسی کو تھپڑ سر عام نہیں مارا، نعیم الحق نے تو دانیال عزیز کو مار دیا، تو اپنے لیڈر کی خاطر اس نے یہ بھی نہیں دیکھا سامنے وزیر ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کے بارے میں رائے نہ نہیں کہنا، پورا قرآن اللہ نے آداب دسے، اونچی آواز نہیں کرنی، میرے حبیب سوئے ہوئے ہیں تو باہر سے دستک تم نے کیوں دی، تمہیں تو عقل ہی نہیں تھا، اب وہ آئے اسلام سیکھنے اور باہر حضور کو بے وقت دستک دے دی، تو اللہ نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثریت کو عقل نہیں تھا کہ میرے حبیب آرام فرما رہے ہیں۔ تو اب بتائیں تھے تو عرب اور آئے کلمہ پڑھنے، لیکن جب ادب رسالت نہ رہا تو اللہ نے ان کو بے عقل فرما دیا۔ تو یہ اصل مسئلہ ہی اتنا حساس ہے کہ جس کو یہ ٹیبل والا مسئلہ نہیں تھا، یہ صرف عقیدت اور محبت اور عشق کی جو ہے وہ راہ ہے، جس پر اقبال کہتا ہے چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق گوجد اے محکوم غیر، سینہ تو از بتاں مانند دیر، تا ندارت از محمد رنگو بو، از درود خود میں یالا نام۔ اقبال کہتا ہے جب میں درود شریف پڑھتا ہوں تو میں پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ عشق کہتا ہے کہ اے غیروں کے غلام، تیرے سینے میں لاکھوں بت رکھے ہوئے ہیں اور حضور پر درود پڑھتا ہے، اور تا ندارت از محمد رنگو بو، جب تک تو تمام وہ محبتیں سینے سے نکال کر صرف حضور کی محبت رکھ کے درود نہیں پڑھتا، تو از درود خود میں یالا نام ہو، تو حضور پر درود پڑھ کے حضور کا نام میلا نہ کیا کر، یہ وہ مقام ہے۔ با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو یہاں بات ہی دوسری ہے۔ یا اقبال جامع از خمستان خودی درکش، کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بے گانہ می آئی۔ اقبال جب یورپ سے واپس آئے نا تو کہنے لگے اقبال آ حضور کی محبت کے 2-4 جام پی لے، تو میں خانہ یورپ سے اپنے آپ سے بیگانہ ہو کر آیا، حالانکہ وہاں بیگانہ ہو کر نہیں آیا۔ زمستانی ہوا میں گرج تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹی، اور خیرہ آداب سحر اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، ہے نا جی۔ لیکن واپس آ کر کہنے لگا فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیر، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں۔